ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العليم ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. پڑھے محمد والا مولوی سامعین، شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے، اور ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور روایات میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے زمانے کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام ہمارے اعمال پر نگاہ کرتے ہیں، اور پھر جو شخص شب جمعہ اپنے پورے ہفتے کے گناہوں پر توبہ کر رہا ہوتا ہے تو امام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اگر آپ اسے آیت میں سمجھنا چاہیں تو آیت میں بھی یہ بات موجود ہے. لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. اے حبیب، جب یہ لوگ اپنے نفسوں پر کوئی ظلم کریں، دعائے کمیل آج کی شب جو پڑھی جاتی ہے کیا ہے؟ ظلمت وتجرأت بجہلی. یہ جو ظلمت نفسی یعنی میں نے جو گناہ کیے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. اے حبیب، جب یہ لوگ کوئی گناہ کریں تو یہ تیرے پاس آئیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. اور اس کے بعد یہ اللہ سے استغفار کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. تیرے پاس آنا صرف کافی نہیں ہے، تیرے پاس آنے کے بعد اے حبیب تو خود ان کے لیے استغفار کر. گناہ کیا، پہلے میرے حبیب کے پاس جاؤ، حبیب کے پاس جا کر استغفار کرو، پھر حبیب تمہارے لیے استغفار کرے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. صیغہ مبالغہ استعمال ہوا، مبالغہ. تو تم پروردگار عالم کو تیزی سے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. لَوَجَدُ اللَّهَ. شب جمعہ یا رسول خدا، ہم اس وقت مدینہ منورہ میں تو حاضر نہیں ہو سکے، مگر آپ کے بیٹے حسین کے دروازے پر حاضر ہوئے. انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرے، یقیناً پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کو بخش دے گا. ایک چیز یہاں پر آپ سنتے چلیں، آگے میں موضوع کی طرف جاؤں. وہ یہ کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ہماری مشکلات و پریشانی ہیں، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے دو ہی سبب ہیں، تیسرا کوئی اس کا سبب نہیں ہے.
اس کو یاد کر لیجیے. ایک سبب اس کا یہ کہ یا تو پروردگار عالم ہمارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں. ایک سبب لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الحمدللہ ماشاءاللہ آیت یاد ہے سب کو. یہ پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے. بغیر امتحان کے ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ سنت الہی ہے. پروردگار عالم نے انبیاء کا بھی امتحان لیا ہے. توجہ ہے عزیزوں؟ ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے. یہ آیت آ گئی ہے تو یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی پہنچاتا چلوں. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور امتحان. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کے تمہارا امتحان لیں گے. وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے. دیکھیں توجہ کیجیے پروردگار کس انداز سے بیان کریں. من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے تمہارا. وَالْأَنفُسِ، جوان موت ہو جاتی ہے. نفس میں کمی کر کے تمہارا امتحان. وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے تمہارا. کتنی چیزیں بتائی خدا نے؟ 5 چیزیں. اب ایک جملہ کہہ دوں، 5 امتحان ہیں، 5 پنجے در ہیں. یہ 5 امتحان 5 کی مدد سے ہی آسان ہو سکتے ہیں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الآتمہ. پروردگار حدیث قدسی ہے یہ، میری مدد کے لیے 5 ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہوں. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. مل کر درود پڑھیے محمد لَنَبْلُوَنَّكُمْ. عزیزوں علماء تشریف فرمائیں، جانتے ہیں عجیب تاکید ہے. لا تاکید، لام تاکید، نون تاکید. ضرور بضرور امتحان. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امتحان نہیں ہوگا. شعر ہے، ایک بزرگ پڑھا کرتے تھے ممبر پہ، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی. توجہ کیا؟ اللہ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. کامیاب کون ہوگا اس امتحان میں؟ یہ مجلس عزا، یہ عزاداری جس میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں. قسم خدا کی اگر حسین ابن علی صبر نہ سکھاتے نا، ہم سب ناکام ہو جاتے، سب ناکام ہو جاتے. پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 5 امتحان ہیں. 5 سوالات بھی بتا دیے، امتحان بھی آسان ہے. کہا 5 چیزیں اس کے ذریعے سے امتحان لوں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ان لوگوں کو بشارت دو کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ جانا. توجہ کیا آپ نے؟ جب یہ صبر کی منزل آ گئی، امتحان آیا، توجہ کیجیے گا پورا. یہیں سے اب ایک ربط سے جڑ جاؤں گا. امتحان آئے، میں نے اور آپ نے صبر کیا، پروردگار نے اولاد لے لی. پروردگار دی تو نے تھی، تو نے لے لی. یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. روایات ہے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں، جب کبھی بھی آپ کو اپنی کوئی پریشانی آئے، یاد آ جائے. فرض کیجئے کہ میری گھڑی کھو گئی تھی، گھڑی سے بڑی محبت تھی، اچھی گھڑی تھی، یاد آ گیا گھڑی کھو گئی تھی. پاکستان میں تو ماشاءاللہ موبائل کی مثال لے لیں آپ، الحمدللہ صحیح ہے.
الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا کہ جس کے ساتھ ایک مرتبہ واقعہ پیش نہ آیا ہو. تو یہ بھی سرزمین پاکستان کے فضائل ہیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. حقیقت بات ہے. یہ تو ہمارے بچوں کا ظرف ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اسکول میں پڑھتے ہیں پاک سرزمین شاد باد. ورنہ یہاں پر شاد باد کی جگہ جو ہے وہ برباد زیادہ اچھا کافی ہے. توجہ کی یہ بڑی مشاکل ہے. مطلب بات جائے وہاں تک جا کر دیکھیے علی ابن ابی طالب نے عدل کا نظام کیسے قائم کیا. پروردگار اس مملکت کو سلامت رکھے. لیکن عزیزوں بہرحال میں کل آیت پڑھ چکا ہوں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. پروردگار کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنا حتی یغیر ما بانفسہم. پہلے خود بدلو تو پھر پروردگار عالم حالت کو بدلے گا. خوب وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اب روایت کیا کہہ رہی ہے؟ ثواب الاعمال عقاب الاعمال کی روایت. اس کا خلاصہ مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کو کبھی اپنی کوئی مصیبت یاد آئی، مجھے چوٹ لگی تھی، پرانی مصیبت بھی اگر یاد ہے، امام فرماتے کہو انا للہ. جب تم یہ جملہ کہو گے تو پروردگار عالم نے جنت میں تمہارے نام سے پروردگار ایک درخت پیدا کر دیتا ہے. پروردگار یہ عطا کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد دیکھیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے. امتحان، امتحان کے بعد صبر، صبر کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ امتحان ہے تو اس کا نتیجہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. یہ وہ ہے کہ جس پر پروردگار درود بھیجتا ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا پوری توجہ رہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر پروردگار درود بھیجتا ہے. اب خدا کا درود کیا ہے؟ نعمتوں کو فراہم کرنا. جب انسان صبر کرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے نعمتیں فراہم کرتا ہے. وَرَحْمَةٌ. صرف صلوات نہیں، رحمت الہی وہی پر اترتی ہے. کتنی چیز اترتی ہے؟ ایک صلوات، ایک تیسری چیز وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں. توجہ کیجئے، ساتھ رہیے. تین چیزیں، صلوات، رحمت اور ہدایت. تین چیزیں کہاں پر ہے؟ صبر پہ. توجہ کیے. پھر سے آیت پڑھوں ایک دفعہ پھر سے، اب لطف آئے گا آپ کو. کیا کہا؟ ہم امتحان لیں گے. کس کے ذریعے سے؟ بشیء من الخوف. کچھ خوف دیں گے، کچھ. یہ من جو ہے نا یہ یہاں پر من تبعیض ہے. کچھ خوف دیں گے. والجوع، بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے. نقص من الاموال، مال میں کمی کر کے امتحان لیں گے. انفس، جان میں کمی کر کے. ثمرات، پھلوں میں کمی کر کے امتحان لیں گے. اگر فرض کیجئے مجھ سے پروردگار عالم نے ان میں سے کوئی ایک امتحان لیا، توجہ کیجئے گا، ان میں سے کوئی، اور اس کے بعد میں نے اس پہ صبر کیا، تو پروردگار مجھے کیا دے گا؟ تین چیزیں، صلوات، رحمت اور اب سنیں، فجر سے لے کے عصر تک جس نے ایک ساتھ سارے امتحان دیے ہوں، حسین ابن علی کی عظمت کو سنیے، جس نے ایک ساتھ، تو صلوات وہیں اترے گی، رحمت وہیں اترے گی، ہدایت. اب پھر آیت دیکھیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. تو یہی تو کام ہم کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ،
علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الرحمہ. تو ہم قرآن کے مطابق ہی تو کام کرتے ہیں. جس حسین نے فجر سے لے کے عصر تک سارے امتحان دیے ہوں تو آپ یہ مان لیجئے کہ صلوات بھی وہی ہے, رحمت بھی وہی ہے اور ہدایت بھی. تو اب اگر کسی کو صلوات چاہیے, رحمت چاہیے, ہدایت چاہیے, یا تو کربلا جاؤ یا حسین کے فرض اعضا پڑھو. یہ اس سے بڑا شرف نہیں ہے شب جمعہ اور امام حسین کا دسترخوان اور اس پر میرے جیسے اور آپ جیسے فقراء بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ذرا توجہ کیجئے, جب صلوات یہاں اتر رہی ہے, رحمت یہاں اتر رہی ہے, کس چیز کی انسان کو طلب ہے اس دنیا میں؟ جا کر دیکھیے دعائے عرفہ کے اندر امام حسین نے جس انداز سے خدا سمجھایا, کیا جملہ ہے, ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک. یہ حسین کی نظر میں خدا ہے. ماذا وجدہ, پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. پروردگار اپنے آپ کو, اپنی رحمت کو جب تقسیم کرے تو اس کے علاوہ کس دروازے سے تقسیم کرے؟ یہ ہے دروازہ حسین, یہ ہے باب حسین ابن علی. روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام, مقدمہ ہے, مجھے پتا ہے میں نے کل کہاں بات چھوڑی تھی, میرے علم میں ہے. میں نے کہا تھا بدا علم الہی اور ائمہ کے علم کے درمیان فرق بدا, پھر میں نے اس فرق کو مٹا دیا اور اب اس پر مجھے پھر سے کچھ لکھنا ہے. میرے علم میں ہے میں نے موضوع کہاں چھوڑا, لیکن میں آپ کو پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں میں تیزی سے جاؤں گا تو بہت سارے ہاضمے خراب ہو جائیں گے, اس لیے مجھے آہستہ آہستہ توجہ کی. کیا ہے حسین ابن علی؟ ابھی ایک آیت آپ تک پہنچی نا, پروردگار رحمت کہاں سے بانٹے گا, پروردگار ہدایت کہاں سے بانٹے گا؟ حسین. توجہ کی. جس طریقے سے یہ خدا کو سمجھا رہے ہیں یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں پانچویں امام. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام سے سوال کرتے ہیں, کہ مولا یہ بتائیے یہ لفظ صمد کی کیا تفسیر ہے؟ لفظ صمد ہے نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. توجہ کریں, پھر سے آپ میرے ساتھ پڑھیں, دیکھیں امام کیسے سمجھا رہے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صحیح. آیا اور امام سے سوال کر رہا, مولا یہ بتائیے یہ لفظ صمد کی کیا تفسیر ہے؟ اب دیکھیے امام کس انداز سے سمجھا, توجہ کیجیے. امام فرما رہے ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں, اللہ الصمد, جبکہ اصل میں کیا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ الصمد, الف لام صاد میم اور دال, الصمد لکھا ہوا ہے. مگر ہم پڑھتے کیا ہے؟ اللہ اس لیے کہ یہ تجوید کے قوانین ہیں کہ ہاں جو ہے وہ صاد سے جا کے مل جاتا ہے, حروف شمسیہ اور حروف قمریہ. کہ حروف شمسیہ کے اندر کیا ہوتا ہے, الف لام ساخت ہو جاتا ہے اور وہ جا کے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تجوید کے قوانین. اب امام دیکھیں صمد سمجھا رہے ہیں. امام نے کہا کہ یہ جو صمد میں الف لام ہے نا, اللہ اکبر, کہا یہ جو صمد میں الف لام ہے نا, جس طریقے سے جب تم پڑھتے ہو تو یہ الف لام سنائی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اور اگر رک کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ الصمد. کہ جس طریقے سے جب تم صمد پڑھتے ہو سورے کے اندر تو یہ الف لام سنائی نہیں دیتا,
ہاں مگر جب تم قرآن کی کتابت کو دیکھو گے تو یہ الف لام دکھائی، اسی طریقے سے پروردگار عالم دکھائی نہیں دیتا، اسی طریقے سے پروردگار عالم دکھائی نہیں دیتا، مگر جب تم اس کی مخلوق پر نظر کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ہے کہ جس نے انہیں خلق کیا۔ اللہ یا رسول اللہ، توجہ ہے عزیزوں۔ اور پھر اس کے بعد امام اب ایک ایک حروف کی تشریح کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ کہا کہ یہ الف لام، اور پھر اس کے بعد یہ طویل روایت ہے، میں اس کو بہت مختصر سے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہا یہ الف لام جس طریقے سے سنائی نہیں دیتا اسی طریقے سے پروردگار دکھائی نہیں دیتا، مگر جب انسان کتابت پہ نظر کرے گا تو اسے پتہ چلے گا الف لام ہے۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ کوئی خالق ہے تو دیکھو اس کی مخلوق پر نظر کرو، ہر مخلوق بتا دے گی کہ کوئی خالق۔ یہ پانچویں امام خدا سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو سواد ہے نا، یہ جو سواد ہے یہ اس کی سمدیت اور اس کی بے نیازی پر دلالت ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری دنیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو میم ہے نا اس کے اندر، میم، سواد، میم اور دال، کہ یہ میم دلالت ہے اس کی مملکت کے اوپر، لا یزل ولا یزال، ایسی مملکت ہے کہ جو کبھی اس کے ہاتھ سے جائے گی بلکہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو دال ہے نا سمد کے اندر، سواد، میم اور دال، یہ دال ہے دیمومیت، دوام بقائے کائنات کے لیے، کہ یہ کائنات جب تک وہ چاہے باقی رہے گی۔ توجہ کیجیے، کہاں سے نکال رہے؟ خدا کی بے نیازی، خدا کی مملکت، خدا کا دوام۔ امام کس سے نکال لے؟ لفظ صمد سے نکال لے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اس کے بعد امام فرماتے ہیں لو وجدت، میں نے روایت پڑھی تھی آج مکمل پڑھ رہا ہوں، لو وجدت لعلمی الذی اعطانی اللہ حملتا، اگر میں اس علم کے لیے جو خدا نے مجھے دیا ہے اگر کوئی اٹھانے والا مجھے ملتا، لنشرت، تو میں نشر کرتا۔ کیا نشر کرتا؟ توجہ کیجئے گا، لنشرت التوحید والاسلام والایمان والاحکام من الصمد، تو میں اس ایک لفظ صمد کے ذریعے سے توحید بھی سمجھاتا، اسلام بھی سمجھاتا، احکام بھی سمجھاتا، ایمان بھی سمجھاتا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا اس لفظ صمد کی گہرائی اتنی ہے۔ اور پانچویں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لفظ صمد کے ذریعے سے میں سب سمجھاتا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا روایات ہیں ہمارے پاس۔ روایات کیا ہے؟ للقرآن، ایک قرآن کا ظاہر ہے، یہ جو قرآن ورقے پر لکھا ہوا یہ کیا ہے؟ ظاہر قرآن ہے، یہ ظاہر قرآن ہے۔ ایک قرآن کا باطن ہے، باطن قرآن۔ اور ائمہ علیہ السلام کی روایت کی وَلِلْقُرْآنِ 70 بُطُونًا، قرآن کے کتنے باطن ہیں؟ 70 باطن ہیں۔ کتنے باطن ہیں؟ 70 باطن ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے اگر میں چاہوں تو ایک آیت کی 70 تفسیریں کروں۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ بات آ گئی، میں موضوع سے مرتبط ہو گیا۔ یہ علم ہے۔ ایک لفظ صمد کی کتنی تفسیریں کروں میں؟ 70 تفسیریں۔ مولا چاہ رہے ہیں اگر میں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی اور اس کے بعد کہا کیف لی، مجھے کہاں ملیں گے وہ اٹھانے والے؟ جب میرے جد علی ابن ابی طالب کو علم کا سمندر اٹھانے والے نہ ملے تو اب آپ نے توجہ کی عزیزو، سلمان ہے علی کے پاس، میثم ہے علی کے پاس۔ توجہ کیجئے، کون میثم؟ ایک منٹ رک جائیے، میں ایک حد تک جانا چاہ رہا ہوں، رکے یہاں پر، اس منزل پر رکے۔ کون میثم؟ حج کیا 60 ہجری میں، واپس آ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس ملے۔ عبداللہ ابن عباس، علماء بیٹھے تھے مجلس کے اندر، تشریف فرمائے، جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں حبر الاسلام۔ حبر کہتے ہیں سیاہی کو، انک۔ عبداللہ ابن عباس کو مسلمان کہتے ہیں حبر الاسلام کی سیاہی، یعنی جتنی روایت عبداللہ ابن عباس نے لکھی کسی اور نے۔
حج سے واپس آ رہے میسم سے ملے. کہا میسم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں. اور اس کے بعد ایک سوال کیا, کہا کہ تفسیر قرآن کوفے میں علی کے پاس بیٹھتے تھے, کچھ دو گے؟ میسم نے کہا کہ قلم و دوات لے آؤ, میں بیان کرتا ہوں. حبر الاسلام. میسم نے کہا قلم اور دوات لے آؤ, میں بیان کرتا ہوں. اب ایک مرتبہ کیا کہا, توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ ابن عباس نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ جلدی سے میرے لیے قلم اور دوات لے آؤ. آج میسم کے جس نے علی سے قرآن کی تفسیر لی ہے وہ تفسیر بتا رہا ہے. توجہ کیجیے, وہ میسم کے جس نے علی سے قرآن کی تفسیر لی ہو, حبر الاسلام, اسلام کی سیاہی, اس سے تفسیر لے. تو اب ایک دن عبداللہ ابن عباس علی ابن ابی طالب کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ مولا مجھے یہ بتائیے سورہ الحمد کی تفسیر کیجیے. علی ابن ابی طالب پوری رات تفسیر بیان کرتے رہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی. جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو علی مجھ سے کہہ رہے تھے اگر رات کچھ اور لمبی ہوتی تو میں تمہیں کچھ اور تفسیر بتاتا. لو شئت, اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ صرف بسم اللہ کی تفسیر سے بنو. دیکھیے عزیزوں, یہ علم قرآن بطون باطن اس کا جو چھپا ہوا حصہ ہے, یہ جو ورق پر لکھا ہوا قرآن ہے, یہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے نہ جانے کتنی مجالس ہو رہی ہیں. علی ابن ابی طالب, علم کا اندازہ کون کرے اس گہرائی کا؟ کوئی نہیں کر سکتا. پانچویں امام فرما رہے ہیں کیف لی, مجھے کیسے ملیں گے کہ جب میرے جد علی ابن ابی طالب یتنفس الصعدا, ٹھنڈی سانس لیتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے ہا ہنا علم جمع, یہاں علم کا سمندر ہے. علی کو نہیں ملا اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے سلونی سلونی قبل ان تفکرون, پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے. یہ علم اہل بیت علیہ السلام ہے. توجہ کیجیے, ابھی میں کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس علم کی گہرائی کا اندازہ ہو. یہ ایک طرف علم ہے, دوسری طرف عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں 70 تفسیریں, 70 اونٹ لاد دیے جاتے ہیں. پانچویں امام کیا کہہ رہے ہیں, اگر مجھے کوئی ایسا شخص ملتا میں لفظ صمد کے ذریعے سے پورا اسلام بیان کرتا ہوں. توجہ کیا آپ نے, یہ پانچویں امام کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک مقام کے اوپر میں لفظ صمد کے ذریعے سے پورا اسلام بیان کرتا ہوں, اس کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی. ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. علم علی ابن ابی طالب کی حقیقت. ہاں یہ علم, اب آئیے پروردگار عالم, توجہ دیجیے, یہ علم اس کی گہرائی نہیں سمجھ میں آ رہی, مجھے جہاں نتیجے پہ جانے وہاں تک تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا, تحمل کیجیے گا. پروردگار قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نور میں اپنی حقیقت کو ایک مثال میں بیان کر رہا ہے, ایک مثال میں بیان کر رہا ہے. یہ ذہن میں رکھنا, امام صمد کے ذریعے سے کتنے معنی نکال سکتے ہیں, مولا امیر بسم اللہ کی کتنی تفسیر کر سکتے ہیں, یہ ذہن میں رہے. اب یہ آیت سنیں, پروردگار سورہ مبارکہ نور میں اپنی حقیقت کو ایک مثال میں ڈال رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے, اللہ نور السماوات,
پروردگار زمین اور آسمان کا نور ہے. پروردگار کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا. کیا مطلب؟ کیا مطلب پروردگار زمین و آسمان کا نور؟ توجہ کیا حضرت؟ دیکھیے آیت کے اس معنی کو سمجھیے. پروردگار زمین اور آسمان کا نور ہے، کیا مطلب؟ اس جملے کو علی ابن ابی طالب اگر نہیں سمجھاتے نا تو میں آپ کو نہیں پہنچا سکتا. علی ابن ابی طالب نے اسی جملے کو دعائے صبا میں بتایا ہے، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کے جو خود اپنی ذات کے اوپر دلالت ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے توجہ کیجیے، مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ سکیں، اور بات کی آسانی کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. آپ آئے عزا خانے میں، یہاں پر آئے، آپ نے دیکھا یہاں ممبر پڑا ہوا ہے، یہاں مائک لگا ہوا ہے، صحیح، علم لگے ہوئے، تو آپ اس کے ذریعے سے ایک چیز تک پہنچے کہ یہاں پر مجلس ہوتی ہوگی، صحیح. اثر کو دیکھ کے کہاں پہنچے؟ مؤثر تک پہنچے کہ یہاں پر مجلس ہوتی ہوگی کیونکہ یہاں پر ممبر لگا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں توجہ کیجیے. اگر میں یہاں کے نور کو بند کر دیتا، یہ جو بلب یہاں جل رہے ہیں، اور آپ کو کہتا کہ چلیں آئیے اندر آ جائیے، اب آپ بالکل اندھیرا ہے، آپ کسی چیز تک پہنچتے؟ ممبر کو دیکھا، مائک کو دیکھا، آپ ایک مقام پہ پہنچے، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مجلس برپا ہوتی ہے. اگر میں نور کو بند کر دیتا، یہاں پر دھوپ اندھیرا ہوتا، آپ کسی چیز تک پہنچتے؟ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کسی ہال میں لے کے گئے تھے، وہاں سے باہر آ گئے، بس نہیں پتا چلا کیا تھا. توجہ کی. میں اور آپ، میری اور آپ کی حقیقت یہ کہ ہم اثر کو دیکھ کے مؤثر تک پہنچتے ہیں، لیکن محتاج ہیں ایک نور کے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. انسان کو بتا رہا ہے دیکھو تم یہ سورج کی گردش کے ذریعے سے سمجھو گے کوئی ہے جو سورج کا بنانے والا ہے. توجہ کیجیے گا. چاند کیوں دیکھ کر سمجھو گے کوئی ہے جو چاند کا بنانے والا ہے. پھولوں کو دیکھ کر سمجھو گے کوئی ہے جو ان کا خالق ہے. توجہ کیجیے گا. تم اس طریقے سے خدا تک پہنچو گے، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ خدا ان چیزوں کا محتاج تھا. اس لیے کہ دو نور اگر میں نہیں دیتا، ایک تمہیں بینائی نہیں دیتا، توجہ کیجیے گا، ایک تمہیں بینائی نہیں دیتا، اور دوسرا اگر میں شمس کو وہ نور نہ دیتا تو تم یہ سب کچھ ہوتا تو بھی مجھ تک. تو یاد رکھو اللہ نور السماوات والارض. اگرچہ کہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ رہے ہو، مگر یہ مت سمجھنا اللہ اپنی پہچان میں ان چیزوں کا محتاج ہے، بلکہ وہ نور ہے تو یہ ہے. توجہ کی. وہ نور ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ ہے تو وہ ہے، عکس میں مت جانا. اس کو کہتے ہیں برہان نظم، جو میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال جس حد تک چاہ پہنچا دیا، ورنہ آپ عرفا فلسفہ کی کتابیں جائیں گے تو آپ اس کو کہیں گے برہان نظم کے ذریعے سے. اور میں یہاں پر یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ برہان نظم کو دیکھ کر اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ میں نے توحید سمجھ لی ہے، اس نے توحید نہیں سمجھی. اب دیکھیے اسی حقیقت کو اللہ نور السماوات والارض علی ابن ابی طالب کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یا من دل ذاتہ علی، اے وہ کہ جس کی ذات خود اس کی دلیل ہے. علی ابن ابی طالب یہ نہیں کہہ رہے پروردگار میں نے سورج کو دیکھا تو تجھے پہچانا، میں نے شمس کو دیکھا تو تجھے پہچانا، میں نے دنیا میں کسی کی خلقت کو دیکھا تو تجھے پہچانا. نہیں، ہماری توحید وہاں پر ہے، اے پروردگار علی ابن ابی طالب نے تجھے دیکھا تو تجھے پہچانا. جس کی توحید وہاں ہو، جس کی توحید اس درجے پر ہو، تو پھر اب توجہ کیجئے. اللہ نور السماوات والارض. اب پروردگار اپنے نور کی مثال دے رہے ہیں. پروردگار زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نوری کمشکات. اللہ کے نور کی مثال، عزیزو تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، مجھے پتا ہے گفتگو آج مشکل ہو رہی ہے مگر موضوع کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اللہ نور السماوات والارض.
مثل نورہ کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق ہے، ایک طاق ہے، ایک تشت سمجھ لیجیے، صحیح؟ یہ اللہ کے نور کی مثال ہے. فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ، یہ ساتھ میں رکھ لیتا ہوں، یہ ہے اللہ کے نور کی مثال. ایک طاق ہے، اب تو واضح، اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتے. اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کا مشکات، ایک طاق ہے. مشکات میں کیا؟ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے نا اس کے ارد گرد ایک شیشہ ہے. المصباح فی الزجاجہ. پھر اس کے بعد پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ الزجاجہ تو، اور یہ شیشہ کیسا ہے؟ کأنہا کوکب دری، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. الزجاجہ تو کأنہا کوکب یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. اچھا اب یہ جب چراغ ہے، چراغ کو جلنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایندھن کی ضرورت ہے، تیل کی ضرورت ہے. پروردگار کہہ رہے ہیں اس کو ایندھن بھی دے رہا ہوں میں. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، ایک شجرہ ہے، زیتون کا ایک درخت ہے جس کے ذریعے سے میں اسے ایندھن دے رہا ہوں. میری سمجھ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آیت عجیب ہے، مگر جا کے دیکھیے گا سورہ مبارکہ نور کی 23ویں یا 24ویں آیت ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. پھر اس کے بعد پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ ایسا درخت ہے کہ جو مشرق یا مغرب کی طرف نہیں جاتا، یہ صراط مستقیم ہے. یہ صراط مستقیم ہے، توجہ کیجیے گا. یقاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کے اندر جو ایندھن ہے وہ بھڑک اٹھے، بھڑک اٹھے، صحیح، جل جائے. یقاد زیتھا یضیء، کیسے جلے گا یہ ایندھن؟ لو لم تمسسہ النار، جب آپ کو ایندھن جلانا ہوتا ہے تو اس کے قریب آگ لے کے جاتے ہیں نا. پروردگار کہہ رہا ہے اس نور کو آگ نہیں جلائے گی. لم تمسسہ النار، اگر آگ اسے نہیں بھی چھوئے تو یہ ایندھن جل جائے. پھر کیا کہہ رہا ہے خدا؟ نور علی نور، یہ تو نور کے بعد ایک نور ہے. یہد اللہ بنورہ من یشاء، پروردگار جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف لے آتا ہے. ایمانداری سے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، انصاف کیجئے، کیا آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا مطلب؟ پروردگار ہم تو تجھے سمجھ رہے ہیں کہ تو نہ کوئی ذات رکھتا ہے، نہ تو ہاتھ رکھتا ہے، نہ تو پیر رکھتا ہے. یضرب اللہ الامثال للناس، اور پروردگار اس طریقے سے مثال دے رہا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا نور کو، سمجھے آپ خدا کے نور کی حقیقت کو سمجھے آپ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کا مشکات. اب آپ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، نتیجہ دوں گا. مشکات میں مصباح کے گرد شیشہ ایسا ہے کہ جیسے چمکتا ہوا، اس کے اندر ایندھن بھی ہے، تیل بھی ہے، مگر وہ تیل کیسے بھڑکے گا؟ اسے کوئی آگ نہیں جلائے گی. لو لم تمسسہ النار، اسے کوئی آگ نہیں بھی چھوئے تو وہ خود جلتا ہے. نور علی نور. آیت آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ چلیے آئیے چھٹے امام، 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام. حقیقت دیکھیں، میں یہ جو آپ کی خدمت میں حقیقت اہل بیت پیش کر رہا ہوں نا، مجھے اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے. اب جب آپ کبھی آوازیں سنیں نا، سب وہ امام کے جیسے، یہ امام کے جیسے، یہ امام کے جیسے ہیں، تو آپ خود سمجھ جائیے گا بابا. مل کر درود پڑھیے محمد والے.
میرا کام ہے آپ کو حقیقت تک پہنچا دوں، اس کے بعد آپ کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی۔ اب آپ جب کبھی یہ جملہ سنیں نا، صاحب وہ علی کے جیسا، تو آپ اس کو کہنا مولانا آئیے ذرا میں آپ کو سورہ نور کی آیتیں پڑھاؤں۔ اب امام رضا اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، کہ یہ کیا مطلب؟ مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ مشکات۔ امام فرماتے ہیں یہ مشکات، دیکھیے توجہ، مشکات کا کام کیا ہے؟ تاک ہے نا، تاک نیچے ہوتا ہے، اس نے کتنی چیزوں کو اٹھایا ہوا ہے؟ 2 چیزوں کو، ایک مصباح اور ایک زجاجہ۔ یہ پانی کو آپ مصباح سمجھ لیجیے اور اس کو کیا سمجھ لیجیے؟ شیشہ سمجھ لیجیے، صحیح؟ اب دیکھیے مصباح نے کتنی چیزوں کو، تاک میں کتنی چیزیں؟ امام رضا فرماتے ہیں مشکات سے مراد ہماری دادی زہرا ہے، اور مصباح سے مراد حسن ہے، شیشے سے مراد حسین ہے۔ زہرا کے 2 بچے اللہ کے نور کی مثال ہے۔ آپ نے عزیزوں، آپ دیکھیے، آپ تفسیر دیکھیے جو 8ویں امام بیان کر رہے ہیں، کہ یہ مشکات، یہ جو تاک ہے یہ فاطمہ زہرا، یہ مصباح حسن، یہ زجاجہ حسین۔ جب یہ مصباح زجاجہ تاک میں آ گئے تو زہرا ایسی چمکی کا انہا کوكب دری، جیسے کہ کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ یعنی آپ توجہ کیجئے، وہ جو مباہلہ کے اندر ایک حقیقت ایسی تھی کہ جو رسول اور علی کے بیچ میں چھپی رہ گئی تھی، اگر اس کا نور دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھنا یا حسین کو دیکھنا۔ بیٹا آگے جانے دو، تیزی سے جانے دو، بہت مانگا پروردگار آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ جانا ہے آگے، وقت بچا نہیں ہے۔ سمجھے کیا جناب زہرا تاک کے اندر وہ جو زہرا کی حقیقت پوشیدہ ہوئی نا، اس نور کو کس نے جلایا؟ حسن اور حسین۔ اب آپ ذرا توجہ کیجیے، آگے آیت بڑھی، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اسے ایندھن کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ہمارے جد ابراہیم ہے، یہ شجرہ ابراہیمی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ شجرہ ابراہیمی ہے۔ لو لم تمسسہم، یہ نور ایسا ہے کہ کسی کو اس نور کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود بھڑکے گا۔ اب میں اس کو بہت آسان کر کے بتاؤں آپ کی خدمت میں، یعنی کائنات کے رسول، یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے، امام رضا یہ بتا رہے، دیکھو ہمیں سکھانے کی کوشش مت کرنا، ہمارے نور سے فائدہ حاصل کرنا۔ یا علی یا علی یا
یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ یکاد زیتها یضیء لو لم تمسسہ النار. پھر کیا کہا امام نے؟ نور علی. اب یہاں پر امام رضا کہتے ہیں کہا کہ یہ بات حسن اور حسین پر رکی نہیں، بلکہ پھر کبھی سجاد کا نور، کبھی باقر کا نور، کبھی جعفر کا نور. نور علی نور پر ایک، ہر نور کے بعد ایک. توجہ کی یہ ہے آیت، توجہ کی آپ نے. اب اس کے بعد سوال یہ ہے عزیزو، چراغ کہیں ہوتا ہے نا، میں آپ سے کہوں بلب لگا دیجئے، آپ مولانا کہاں؟ آپ نے غور نہیں کیا شاید. میں آپ سے کہوں بلب لگا دیجئے، مل کر درود پڑھیے محمد والا. چلے آپ مت لگائیں مگر دل میں جلا دیجیے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد والے. جو کیا ہوتا ہے جی. تو آپ مجھ سے سوال کریں گے مولانا کہاں لگاؤں روشنی؟ آپ نے کہا روشنی لگا دیجیے، اتنا بڑا شہر ہے کہاں لگاؤں؟ پروردگار تو کہہ رہا ہے تیرے نور کی مثال چراغ کی ہے، یہ تو بتا یہ چراغ ہے کہاں؟ اگر مجھ جیسا کوئی شخص ہدایت ڈھونڈنے کے لیے جائے تو جائے گا کہاں؟ پروردگار عالم نے کہا فکر مت کرو، اس کے بعد والی آیت پڑھو، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. دیکھو یہ نور ان گھروں کے اندر ہے کہ جہاں پر صبح اور شام خدا کے ذکر کیا جاتا ہے، جہاں صبح اور شام خدا کی تسبیح کی جاتی ہے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو دو صحابی تھے کائنات کے رسول کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ اب نور گھر کے اندر ہے تو یہ آپ بتائیے کہ گھر کہاں ہے؟ احیا بیوت، کہا یہ کون سے گھر ہے؟ کہا یہ کون سے گھر ہے؟ کائنات کے رسول نے کہا تلک بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہے. کائنات کے رسول تو یہ کہہ کے چپ ہو گئے تھے. وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے ایک مرتبہ اشارہ الی بیت علی و فاطمہ، انہوں نے علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ توجہ کیجئے، میں کہوں گا کائنات کے رسول تو خاموش ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو بھی پتا تھا اگر نبی جیسا کوئی گھر ہے تو وہ علی و فاطمہ کا گھر. کیا کہا؟ اب آیت کل آگے بڑھے گی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کل آگے بات بڑھے گی یہاں سے انشاءاللہ. بس عزیزو، اس کے بعد کائنات کے رسول نے ان کو کیا جواب دیا؟ بل من افاضلہا، یا انبیاء کے گھروں میں سے نہیں بلکہ ان گھروں سے افضل گھر ہے. یہ ہدایت کا نور لینے میں اور آپ کہاں ہیں؟ اس دروازے پر آئیں، اس دروازے پر. اور اس کی لو کو حسین کو کس سے تشبیہ دی؟ زجاجہ سے، شیشہ. شیشہ کا کام کرتے ہیں. یہ چراغ جل رہا ہے نا، جب اس پر ہوا آئے تو شیشہ اس کی لو کو بچاتا ہے. حسین نے کربلا میں اپنے خون سے اس چراغ کو جلایا ہے اور اسے بچایا ہے. اجرکم علی اللہ. عزیزوں، آج مصائب کی منزل طویل کی ہے. مجھے مصائب علی اکبر سے پہلے ایک اور جوان کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کا نام ہے وہاب قلبی. مجھے مقدمہ بنانا ہے علی اکبر کی شہادت کے. وہاب قلبی کون ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آیا ہے. وہاب قلبی، اس کی ماں
شہدائے کربلا میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے وہاب. جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے ان سب میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے وہاب. وہ بھی کربلا کے اندر انہی شہداء کے ساتھ دفن ہے. ماں کے ساتھ چلے کربلا، حسین کی نصرت کے لیے جب گئے نا، یہ بھی جوان ہے، یہ بھی جوان. لڑتے لڑتے جب تھک گیا تو وہاں ایک مرتبہ پلٹ کے واپس آئے، آ کے اپنی ماں سے کہتے ہیں ارضی تھی، ماں کیا تو راضی ہوگی؟ ماں تو راضی ہو گئی؟ ایک مرتبہ وہاب کی ماں کہتی ہے لا ما رضیت عنک، میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو حسین کے ہاتھوں کے سامنے اپنے آپ کو قربان نہ کر دے. میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی. وہاں پھر لڑنے کے لیے گیا. اس کے بعد لڑتے لڑتے یہ دوسرا شہید کربلا کا جس کے ہاتھ کٹے تھے، ایک مولا عباس، ایک وہاب. تاریخ کا جملہ قطعت یداہ، وہاب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. جب ماں نے دیکھا نا ہاتھ کٹ گئے، اب بیٹا کیسے لڑے گا؟ ایک مرتبہ اس نے گرز اٹھایا اور لڑنے کے لیے گئی ہے، اور گرز کے ذریعے سے دشمنوں کو مارتی رہی. بیٹا ماں کے آگے کھڑے ہو کے تیر کھاتا رہا. امام حسین نے کہا ارجعی، اے وہاب کی ماں پلٹا، کہا مولا اب میں میدان میں آ گئی. ایک روایت کے مطابق یہ جب لڑ رہی تھی اسی دوران اس کے بیٹے کا سر قلم ہو گیا، اور ایک مرتبہ عمر سعد نے اس کے بیٹے کا سر اس کے پاس پھینکا. اس نے اپنے بیٹے کا سر اٹھا کے واپس پھینکا، کہا جو حسین کی راہ میں دے دیتے وہ واپس نہیں لیتے. میں کہوں گا وہاب کی ماں تو اپنے بیٹے کی مدد کو تو گئی نا. ہاں عزیزوں، حسین نے جب سارے انصار چلے گئے، ایک مرتبہ علی اکبر کو بلایا، کہا علی اکبر اب میدان میں تمہیں جانا ہے. کہا بابا جان مجھے تیار کیجئے. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو زرہ پہنائے. میں کہوں گا مولا اس عمر میں تو صحرا پہنایا جاتا. علی اکبر کو تیار کیا، کہ جاؤ خیمے میں جا کر اجازت دو. علی اکبر خیموں میں گئے. راوی کہتا 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، کہ آخری مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس نے علی اکبر کے دامن کو پکڑا تھا، کہ بھیا یہ تو بتاؤ سکینہ کو کس کے حوالے کر کے جائے. اجرکم علی الزہرا. حسین چلے ایک مرتبہ، علی اکبر چلے مولا حسین کے پاس آئے، مولا نے سوار کروایا. علی اکبر جب میدان کی طرف جا رہے تھے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی. علی اکبر نے ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو تھا. علی اکبر نے کہا بابا ابھی تو اجازت دی تھی، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ علی اکبر اگر تجھ جیسا تیرا کوئی جوان، جاؤ علی اکبر ہم نے تمہیں بھیجا. حسین نے ایک مرتبہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم الغلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک وکننا اذا اشتقنا لزیارت نبیک نظرنا الی وجہہ. پروردگار گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، گفتار میں، کردار میں جب کبھی حسین
ادھر حسین دیکھتے علی اکبر ادھر حملہ کرتے، حسین کی نظریں علی اکبر پر جمی ہوئی ہے. دیکھا ایک مرتبہ منقذ ابن مرہ نیزہ لیے سامنے آیا. غریب باپ کیا کرے؟ ایک مرتبہ ام لیلا سے کہا لیلا دعا کر تیرا بیٹا واپس. لیلا نے مصلی بچھایا، یا من راد یوسف الیعقوب، اے اللہ جس نے یوسف کو یعقوب سے ملا، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا. اجرکم علی الزہرا. ادھر لالا کی دعا پوری ہوئی، ادھر علی اکبر واپس آیا. اجرکم علی الزہرا. ایک جملہ معاشرے میں ابھی کبھی آپ نے دیکھا ہے نا، جب کبھی بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا مرنے والا ہو اور جوان بیٹا آخری خواہش کر لے، بوڑھا باپ بچے کی خواہش پوری کرتا. علی اکبر آئے، کہا بابا قتلنی عطش، بابا پیاس مارے ڈالی ہے. اجرکم علی الزہرا. بابا ایک گھونٹ پانی دے دے بابا. حسین نے کہا علی اکبر پانی نہیں ہے، جا تجھے رسول خدا سیراب کریں گے. علی اکبر واپس چلے، منقذ ابن مرہ نے جیسے ہی نیزہ مارا، علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہیں پائے. شیخ مفید نے لکھا ہے فَضَرَبُهُ بِالسُّيُوفِ، علی اکبر کے اوپر تلواریں چلی، علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے. اجرکم علی الزہرا. علی اکبر کا بدن چھلی چھلی ہے. ایک منزل سن لو، گریے کو دھیما کرو. ایک منزل سن، میں اور آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم. عرب کبھی کبھی الٹا سلام کرتے ہیں، علیک السلام. جب کبھی السلام علیکم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جواب دو. علی اکبر نے یہ نہیں کہا السلام علیکم، علی اکبر نے کہا علیک السلام یا ابدا. بابا لاشا اٹھانے مت آنا. بابا تجھ سے لاش نہیں اٹھے گی. یہاں سے حسین چلے، ایک مرتبہ ہوا پیروں میں پھنستی ہے، آئینہ آئینہ علی اکبر. علی اکبر نظر نہیں آتا. علی اکبر نظر نہیں آتا. صدا دے تیرا بابا. جب لاش پر پہنچے گا الدنیا بعد کلافا، علی اکبر تیرے بعد جی کے حسین کیا کرے. اب عزیزوں مقتل کا جملہ سننا. حسین نے چاہا دونوں ہاتھوں کو ڈال کے لاش اٹھائے. ایک مرتبہ جیسے ہی اٹھانا چاہتے تھے، حسین لاش کے ساتھ بیٹھ گئے. کب بنی ہاشم کے جوانوں حسین کا ساتھ دو. ادھر در خیمہ سے آواز آئی، ارے بھیا اگر تجھ سے لاش نہیں اٹھتی زینب آئے گی. آخری جملہ عزیزوں کے لیے کیا، حسین کی ماں آپ سے راضی. حسین کا کٹا ہوا سر جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو حسین کے بال سفید ہو گئے تھے. ابن زیاد نے کہا حسین کے بال سفید تو نہ تھے. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، کہا ابن زیاد تم نے صحیح کہا، حسین کے بال سفید نہ تھے، مگر جب علی اکبر کا لاش اٹھا